اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا یا ایہا الذین اے ایمان والے لوگوں توبوا الی اللہ توبہ کرو اللہ کی طرف توبۃ نصوحا دل کی توبہ پکی توبہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم قریب ہے کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم دور کر دے تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں یا تمہارے گناہ. اسکرین شیئر کر کیا ہو رہی ہے اسکرین شیئر ہو رہی ہے کیا آپ لوگوں کے پاس؟ اچھا ایک منٹ میں دیکھتی ہوں. اگر ضروری ہے تو کروں، نہیں ہے ضروری تو چھوڑ دیتی ہوں. پھر پیج نمبر بتا دوں. اچھا آیت نمبر ہے 8. آپ لوگ اپنا قرآن مجید کھول لیں. پھر ویسے ویڈیو کے اندر تو جو ہے میں نے اسکرین شیئر کر دی ہے، لیکن ویسے اسکرین آپ کے پاس شو نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم قریب ہے کہ بخش دے تمہارا رب، نہیں قریب ہے کہ تمہارا رب دور کر دے، یکفر عنکم دور کر دے تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں یا تمہارے گناہ، دونوں ہی معنی ہیں. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تجری اور داخل کرے تم کو جناتن ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں. یوم لا یخزی اللہ النبی جس دن یوم جس دن لا یخزی نہیں ذلیل کرے گا اللہ النبی نبی کو. تو اب اس کا معنی کیا ہوگا ہم آگے سمجھ لیں گے. اس کا معنی ایک رسوا بھی آ سکتا ہے، ہم اسے رسوا کا معنی بھی کر سکتے ہیں. لا یخزی اللہ نہیں رسوا کرے گا اللہ النبی نبی کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. نہیں رسوا کرے گا اللہ نبی کو، والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ہیں. نورہم یسعی بین ایدیہم ان کی روشنی، نورہم ان کی روشنی یا ان کا نور، یسعی دوڑتا ہے، بین ایدیہم ان کے آگے، وبایمانہم اور ان کے دائیں طرف. یقولون ربنا اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، اتمم لنا پوری کر دے ہمارے لیے، نورنا ہماری روشنی کو، واغفر لنا اور معاف کر دے ہم کو، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے نبی جاہد الکفار آپ لڑائی کریے کفار کے ساتھ، والمنافقین اور منافقوں کے ساتھ، واغلظ علیہم وغلظ اور سختی کریے ان پر، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا ضرب بیان کر دی اللہ نے مثال، للذین ان لوگوں کے لیے جو کافر ہوئے، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط نوح کی
بیوی کی اور لوط کی بیوی کی، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا، کانتا وہ دونوں تھیں ہمارے، کانتا وہ دونوں عورتیں تھیں، تحت عبدین، عبدین ہمارے دو نیک بندوں کے ساتھ، تحت یہاں گھر کے معنی میں آ رہا ہے، اور مراد ہے وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھیں، یعنی کہ ان کے نکاح میں تھیں، کانتا تحت عبدینی، وہ دونوں تھیں ہمارے نیک بندوں کے گھروں میں، من عبادنا صالحین اور ہمارے نیک بندوں میں سے، وہ پہلے آیا عبدینی کہ وہ تھیں ہم دونوں ہمارے دو بندوں کے گھر میں، پھر ان بندوں کے بارے میں بتایا من عبادنا، اور وہ دونوں ہمارے نیک بندوں میں سے تھے، یعنی کہ دونوں نبی۔ پھر آگے فرمایا فخانتہما، پھر ان دونوں نے خیانت کی، چوری کی، فلم یغنی عنہما، پس نہیں کام آیا ان دونوں کو وہ، من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں کچھ بھی، وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہا گیا ان سے، وقیلا اور حکم دیا گیا ان کو اور کہا گیا ان کو کہ تم داخل ہو جاؤ، تم دونوں داخل ہو جاؤ، کہاں پر؟ مع النار، آگ میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ پہلے سے ان آیت کو ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر سے آگے چلتے ہیں کہ یہاں پر اللہ پاک نے پہلی جو آیت بیان فرمائی توبو الی اللہ، کہ تم کیا کرو؟ توبہ کرو اللہ سے۔ اچھا بھائی، یہ بیچ میں تھوڑی ہماری ایک دو آیت رہ گئی ہیں، یہ تو میں آپ کو بھول ہی گئی پڑھانا۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ ہاں، اصل میں جو نا آج میں نے مطالعہ نہیں کیا ہے سبق کا، یہ وہ جو بڑی غلطی ہوئی آج مجھ سے، بس وہ تھوڑی سی جو، ہاں یہ جو پیچھے والی جو ایک آیت ہے نا، آیت نمبر 6، یہ آیت نمبر 6 رہ گئی ہے، یہ کل میں نے نہیں پڑھائی تھی، اب میں پہلے اسی کو پڑھا رہی ہوں، پیچھے سے آ جائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ والی آیت ہے، اس کو پڑھ لیجیے، یہ میں نے نہیں پڑھائی تھی۔ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، قوا انفسکم، قوا بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارا آگ سے، وقودھا الناس اور کیا کرو؟ وہ ایندھن ہوں گے، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، قودھا وہ ایندھن ہوں گے وہ لوگ، والحجارۃ اور پتھر، وقودھا الناس اور وہ لوگ ایندھن ہوں گے، والحجارۃ اور پتھر، علیہا ملائکۃ اس کے اوپر فرشتے ہیں، غلاظ شداد، غلاظ شداد جو تند خو ہے، غلاظ تند خو، یعنی کہ تند خو جسے ہم کہہ لیں سخت دل لوگ، جن کے بعض ہوتے ہیں نا انسانوں کے سخت دل، کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، کچھ بھی ان کے سامنے روتے رہیں، فریاد کرتے رہیں، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتے، تو ایسے لوگوں کو تند خو یا پتھر دل لوگ کہا جاتا ہے۔ تو عربی میں ایسے لوگوں کے لیے جو ہے غلاظ کا لفظ آتا ہے، تو اللہ نے ان فرشتوں کے لیے غلاظ کا لفظ استعمال کیا ہے، علیہا ملائکۃ اس کے اوپر فرشتے ہوں گے، غلاظ شداد جو کہ تند خو ہوں گے یا سخت دل ہوں گے، شداد بہت زیادہ زبردست طرح سے، یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، لا یعصون اور نہیں نافرمانی کرتے وہ اللہ کی، ما امرہم جو حکم ملا ہے ان کو، ویفعلون اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون جو ان کو حکم ہوا۔ یا ایھا الذین کفروا اے کافر لوگو، لا تعتذروا اليوم نہیں بہانے بناؤ آج کے دن،
انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ بے شک تم بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آسان سی بالکل بات ہے کہ یہاں پر اللہ پاک نے تمام ایمان والے لوگوں کو حکم دیا، قو انفسکم واہلیکم، کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے عام مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، سارے ایمان والوں کا ذکر کیا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنو، ہر ایمان والے کے لیے اللہ کا یہ عام حکم ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ قو انفسکم، پہلے اپنی ذات کا ذکر آیا کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور دوسرے نمبر پر ذکر آیا وَأَهْلِیکُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بھی کیا کرو، آگ سے بچاؤ۔ تو اب جو ہے اس یہاں پر جو اہلیکم کا جو لفظ ہے اس میں کون کون شامل ہے؟ تو دیکھیں اس کے اندر آدمی کے اہل و عیال یعنی اس کی فیملی سمجھ لیں، اس کی فیملی شامل ہے، اس کے اندر اگر شوہر ہے تو اس کی بیوی بھی شامل ہو گئی اور اس کے بچے بھی شامل ہو گئے، حتیٰ کہ اس کے غلام باندیاں جو ہیں وہ بھی سارے کیا ہو گئے، اور جو ہے وہ شامل ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آتا ہے کہ جو ایسے نوکر جو وقتی طور پر انسان کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ غلام اور باندیوں کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غلام اور باندیاں تو ایک طرح سے انسان کی مالک کی ملکیت میں ہوتے تھے، لیکن جو ہے اب تو غلام اور باندیوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو کام کرنے والے خدمت گزار ہوتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں، ماسیاں ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے غلام نہیں ہوتے، یہ ہمارے وقتی طور پر خادم ہوتے ہیں کہ یہ ہماری جو خدمت کرتے ہیں ہم انہیں پیسے دے دیتے ہیں۔ تو جو ہے اس آیت کے ضمن کے اندر جو ہے یہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ جو تمہاری خدمت کرنے والے وقتی ملازم ہیں ان کی بھی دین کی کیا کرو، فکر کرو۔ مثلا ہمارے گھر میں ماسیاں آتی ہیں تو ہم اور کچھ نہیں، زبردستی تو نہیں کر سکتے ان کے اوپر، نماز کی ترغیب دے دی اپنی طرف سے، نماز پڑھنے کا کہہ دیا، یا ہم انہیں اور کوئی بڑی بڑی ان کے اندر کمیاں خامیاں دیکھتے ہیں تو اس کی ترغیب دے دی ان سے، کبھی ان کا کلمہ سن لیا کہ کبھی ان کا کلمہ بھی ٹھیک ہے نہیں، کیونکہ کلمہ تو کیا ہے، ہمارے ایمان کا سب سے پہلا بول ہے، تو اس لیے جو ہے ان کا کم از کم کلمہ ٹھیک ہو، نماز کی ترغیب دے دی۔ تو یہ ساری چیزیں اہلیکم کے اندر ہی آ گئیں کہ شوہر بھی آ گیا، بیوی بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے، اور غلام اور باندیاں بھی اس کے اندر آ گئیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی قو انفسکم واہلیکم والی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہم کیا کریں کہ گناہوں سے بچیں، اور جو ہے اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے بچیں، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے تو کیا کریں، ہم ان کاموں کو کریں۔ مگر اے اللہ کے نبی، ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو کس طریقے سے جہنم کی آگ سے بچائیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں سے تمہیں منع کیا ہے تم اپنے اہل و عیال کو ان سب کاموں سے منع کر دو، اور اللہ رب العزت نے تم کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے تو تم اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو ان سارے کاموں کے کرنے کا جو ہے وہ کیا کرو، حکم کرو، تو یہ عمل ان کو جہنم کی آگ سے کیا کرے گا، محفوظ رکھے گا۔ تو اب ظاہر جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا تو ہم اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں، پردے کا حکم دیا تو پردے کی تلقین کریں، گناہوں سے اور جو گناہ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اور جو گناہ ہے، حرام مال ہے، سود ہے، ان سے بچنے کا حکم دیا تو ہم خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، تو اس طرح اس کے اوپر عمل ہوگا۔ تو اسی آیت کے تحت جو ہے فقہائے کرام نے یہ جو ہے بیان فرمایا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر شخص پر یہ فرض ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ اللہ کے احکام کی کیا کرے، تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کی کوشش کرے۔ یہ مرد کے ذمے بھی فرائض میں شامل ہے اور عورت کے ذمے بھی شامل ہے، اور مرد چونکہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے اوپر لازم ہے، مثلا اب مرد خود تو نمازی ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، تو مرد پر لازم ہے، فرض ہے یہ کہ اپنی بیوی کو نماز کی کیا کرے، تلقین کرے،
اس کو اعمال کے لیے جو ہے مناسب درجے کی اگر سختی بھی کرنی پڑتی ہے مناسب درجے کی تو وہ سختی بھی کرے. بچے ہیں اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں یا اسی طریقے سے اور قسم کے جو گناہ ہیں ان سے بچانے کے لیے اگر اسے سختی بھی کرنی پڑے مناسب طریقے سے تو وہ سختی بھی کرے. تو حرام اور حلال کے جتنے بھی احکام ہیں ان کی تعلیم دینا مرد کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس تعلیم کو اور اللہ کے احکام کو اپنے گھر میں کیا کرے نافذ کرے اور کوشش کرے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرے اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرے جو یہ کہتا ہے کہ میرے بیوی بچوں میرے گھر والوں تمہاری نماز تمہارا روزہ تمہاری زکوٰۃ اور تمہارا جو ہے یتیم تمہارے پڑوسی ان سب کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنت میں کیا کریں جمع فرمائیں گے. مطلب کیا تمہاری نماز تمہارا روزہ یہ سب اللہ جنت میں جمع فرمائے. مطلب یہ کہ ان چیزوں کا تم کیا کرو خیال رکھو کہ تم جو آج دنیا کے اندر نماز پڑھو گے آج دنیا میں روزے رکھو گے دنیا میں تم زکوٰۃ دو گے تم کسی مسکین کا خیال رکھو گے کسی یتیم کا خیال رکھو گے پڑوسیوں کا خیال رکھو گے یا ماں باپ کی خدمت کرو گے یا اسی طریقے سے گناہوں سے بچو گے تو ان سب کا اجر و ثواب اللہ کیا کریں گے تمہارے ساتھ جنت میں جمع فرمائیں گے. مطلب یہی ہے کہ ان چیزوں کا تم خیال رکھو. جب تم ان چیزوں کا خیال رکھو گے تو اللہ پاک ان چیزوں کو تمہارے ساتھ جو ہے کیا کر دیں گے جنت میں بھیج دیں گے. تو یہاں پر یہی ہے کہ عام مومنین کو کل مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ اپنی جو ہے فکر تو کرتے ہیں بھائی میری نماز قضا نہ ہو اور میں جو ہے اچھے طریقے سے دین کی پابندی کرنے کی کوشش کروں لیکن وہ اپنے بچوں پر اپنے گھر والوں کی تربیت کا یہ فکر نہیں کرتے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے شاید آپ نے دیکھا ہو کہ مرد تو بڑے دیندار ہیں لیکن گھر میں اگر ان کے دیکھیں تو بیوی کو نماز بھی نہیں آتی بچے کسی رخ پر ہیں بیوی کسی رخ پر ہے اور گھر کا آدمی جو ہے وہ بڑا دیندار ہے. تو اس کی دینداری اپنی جگہ ہے لیکن اس نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا جو اللہ نے قرآن کریم کے اس آیت کے اندر اس کو دی ہے. تو مرد کے لیے بھی لازم ہے اور عورت کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس آیت کے تحت جو ہے اپنے گھر والوں کی تربیت کی کیا کریں فکر کریں. اب اس کے بعد وہ آیت دیکھتے ہیں ہم جو ابھی میں نے پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے لوگو توبوا الی اللہ تم توبہ کرو اللہ سے توبۃ نصوحا سچے دل کی توبہ. اچھا اور آگے ہاں ایک آیت اور ہے کہ یا ایھا الذین کفروا اے کافر لوگو آج کے دن تم کیا نہ کرو عذر نہ کرو آج کے تم بہانے نہ بناؤ کیونکہ تم جو آج کے دن بہانے بناؤ گے تو تم جو ہے یہ بہانے تمہارے کوئی بھی کام نہیں آئیں گے کہ قیامت کے دن تم عذر پیش کرو کہ ہم نے جو ہے کفر اس وجہ سے کیا تھا شرک اس وجہ سے کیا تھا یا کوئی شخص جو ہے اپنی گناہوں کے اوپر کسی قسم کا عذر پیش کرنے لگے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کے عذر کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوگی. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والے لوگوں تم اللہ سے توبۃ نصوحا کرو. توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے توبہ کسے کہتے ہیں. توبہ کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ توبہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا اللہ کی طرف لوٹ کر جانا اور مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے لوٹ کر اللہ کی طرف چلے جانا اسے جو ہے توبہ کہتے ہیں. ہمارے ہاں عرف عام میں تو دیکھیں توبہ کہتے ہیں کہ کوئی توبہ استغفار کی جو ہے تسبیح پڑھ لے استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ تو ہم اسے توبہ کرنا کہتے ہیں. تو یہ جو ہے توبہ کے کلمات ہیں یاد رکھیے انہیں ہم توبہ کے کلمات کہتے ہیں توبہ کے جملے کہتے ہیں لیکن توبہ اصل میں ہوتی کیا ہے توبہ کا مطلب کیا ہے. تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ جانا یہ توبہ کہلاتا ہے. اسی طریقے سے توبہ جو ہے یہ ہوتی ہے کہ توبہ کی شرائط کیا ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ
توبہ کب اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ توبہ اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے تو اس توبہ کی 3 شرطیں ہیں، اور اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو 2 بندوں کے درمیان ہے تو اس توبہ کی جو ہے وہ 4 شرطیں ہیں۔ یہ والی بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، غالباً جب ہم پہلا پارہ پڑھ رہے تھے اس میں میں نے بتائی تھی، لیکن میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ اگر کوئی گناہ انسان اور بندے کے درمیان، اللہ کے درمیان ہے، انسان کے اور بندے کے اللہ کے درمیان ہے تو اس کی 3 شرائط ہیں، ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد ہی انسان کی توبہ قبول ہوگی۔ اب مثال سمجھ لیں کہ نماز کا چھوڑ دینا، روزے کا چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، تو جو ہے یہ کیا ہے، انسان کے اور اللہ کے درمیان ایک معاملہ ہے کہ حکم نماز کا کیا ہے، اللہ کا ہے۔ تو اب اس کے اندر کیا ہے کہ آدمی سب سے پہلے جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ مثلاً کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی بے پردگی کا کام کر رہا ہے تو اس گناہ کو سب سے پہلے چھوڑے۔ نمبر 2، وہ جو ہے اس گناہ کے اوپر کیا ہو، نادم ہو، شرمندہ ہو، مجبوری کی وجہ سے نہیں چھوڑے بلکہ وہ شرمندگی کی وجہ سے چھوڑے کہ واقعی یہ میں غلط کر رہا ہوں، غلط کر رہی ہوں، اپنے دل کے اندر اسے ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے۔ اور نمبر 3، وہ دل کے اندر یہ ارادہ کرے کہ اب میں نے آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا۔ اگر وہ ان 3 شرائط کو جو ہے پورا کرتا ہے اپنے دل کے اندر اور پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دیجئے، تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ رب العزت اس گناہ کو جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جی دوسرے نمبر پر یہ سنیے کہ اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو 2 بندوں کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، 2 بندوں کے درمیان ہے، مثلاً کسی نے کسی کا دل دکھایا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایسی عادت کے مالک ہوتے ہیں کہ بس ان کو کسی نہ کسی بات سے دوسروں کی دل آزاری کرنی ہوتی ہے۔ دوسروں پہ بعض لوگ دیکھیں بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، ہر دوسرے کی بات کے اوپر جو ہے نا انہیں کچھ نہ کچھ کمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کو جو ہے دل دکھ جائے کسی کا۔ یہ بھی یاد رکھیے بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے غیبت کا عمل ہے کہ غیبت کا جو عمل ہے یہ بھی 2 بندوں کے درمیان ہوتا ہے، کہ اس کا واسطہ جو ہے 2 بندوں کے اندر، حقوق العباد میں سے ہے یہ۔ اسی طرح کسی کی دل آزاری کر دینا، کسی سے لڑائی جھگڑا کر لینا، کسی کے اوپر الزام تراشی کر دینا، تو یہ ایسے گناہ ہیں جو 2 بندوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ایسے گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی 4 شرطیں ہیں۔ پہلی تو یہی والی 3 جو ابھی ہم نے سنی ہے کہ نمبر 1 اس گناہ کو فی الفور چھوڑ دے، غیبت کر رہا ہے تو اس کو فی الفور چھوڑ دے۔ نمبر 2 اپنے اس گناہ کے اوپر وہ شرمندہ ہو کہ واقعی میں نے غلط کیا۔ تیسرے نمبر پر دل کے اندر یہ جو ہے عزم کرے، ارادہ کرے کہ آئندہ میں نے ایسا کام نہیں کرنا۔ 3 تو وہی شرطیں ہو گئی۔ چوتھے نمبر پر یہ کہ اس شخص سے جا کر معافی مانگے۔ یہ بہت مشکل شرط ہے۔ 3 کام تو انسان جو ہے نا چپکے سے کر لیتا ہے جی، دل میں نادم بھی ہو جاتا ہے، چھوڑ بھی دیتا ہے اور جو ہے دل میں ارادہ کر رہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آئندہ نہیں کروں گا، لیکن چوتھی ہے یہ کہ اس سے جا کے معافی مانگنا ایک کتنا مشکل کام ہے۔ تو یہاں پر اللہ راستہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ جب 2 بندوں کے درمیان ہوتی ہے، اللہ نے توبہ کے لیے معافی کی شرط لگا دی کہ میرے بندے پہلے تو اس سے معاف کرا کر آ جا، اگر اس نے معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دوں گا، اگر اس نے معاف نہیں کیا تو میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہماری عام روزمرہ کی زندگی کے اندر جو سب سے زیادہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ 2 بندوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں فکر کی توفیق عطا فرمائے کہ ایسی ہماری زندگیوں میں ایسے مرحلے نہ آئیں کہ ہمیں کسی سے معافی مانگنی پڑے، ایسا ہماری زندگی میں ہم ایسا کچھ نہ کریں کہ دوسرے بندے کے پاس جا کر ہمیں اس کی معافی تلافی کرنا پڑے۔ تو بہرحال اسے توبہ کے متعلق میں نے بتا دیا کہ توبہ اسے کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے ان شرائط کو پورا کرے اور پھر اللہ سے معافی مانگے، تو اسے توبہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور لفظ آیا نصوحہ۔ نصوح کا کیا معنی ہے کہ نصیحت
اس کا ایک معنی کیا ہے؟ نصیحت جو ہے وہ یعنی کہ ایسی توبہ کرے وہ کہ اپنے گزشتہ عمل پر کیا ہو؟ نادم ہو، جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا. اور وہ توبہ کر رہا ہے تو وہ خالص اللہ کے لیے توبہ کر رہا ہے، یعنی کہ کسی کو وقتی طور پر توبہ نہیں کر رہا، بلکہ جو ہے اللہ کے عذاب کے خوف سے جو انسان توبہ کرتا ہے اسے توبہ نصوحہ کہتے ہیں. اللہ کے عذاب کے خوف سے کوئی انسان شرمندہ ہو کر اور ڈر کر جو ہے وہ کسی گناہ کو چھوڑ دے اور توبہ کرے تو ایسی توبہ کو توبۃ نصوحہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت ساری اس کی تعریفات ہیں، لیکن میں نے آپ کو ایک دو تعریفات اس کی بتا دی. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا ہے کہ توبہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس توبہ میں 6 چیزیں جمع ہوں تو وہ توبہ نصوحہ کہلاتی ہے. 6 چیزیں ذکر کی. نمبر 1، اپنے گزشتہ عمل کے اوپر وہ نادم ہو، شرمندہ ہو. نمبر 2، جو فرائض اور واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا ہو جائے. ٹھیک ہے، ان کی قضا ہو جائے مطلب یہ کہ نمازیں چھوٹی ہیں تو نمازوں کی قضا پڑھ لے، روزے چھوٹے ہیں تو روزوں کی قضا کر لے. اگر پچھلے برسوں میں زکوٰۃ دیتا ہی نہیں تھا، کوئی اب دینا شروع کیے تو ان برسوں کی بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دے. 2 ہو گئی. نمبر 3، اگر کسی شخص کا مال کسی نے ظلمن لیا ہے، یعنی کہ ظلم کرتے ہوئے کسی کا مال چھین لیا، بیجا کسی کی پراپرٹی پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا، تو اس ظلمن لیے ہوئے مال کو کیا کرے؟ واپس کرے. یعنی جب تک توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک ایسا نہیں کرے گا. کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، زمینوں پہ لوگ دیکھیں جو زمیندار ہوتے ہیں بیچارے، تو جو غریب ہوتا ہے دوسرے لوگ آ کے ان کی زمینوں پہ کیا کر لیتے ہیں؟ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو ہے دوسروں کو بیچ دیتے ہیں. بلڈنگز کھڑی ہو جاتی ہیں اور پلازے بن جاتے ہیں بڑے بڑے. تو یہ کیا ہے کہ ایسا شخص جب تک اس چیز کو واپس نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. چوتھے نمبر پر کیا فرمایا؟ اچھا، لائٹ چلی گئی ہے اصل میں. تو اب آ رہی ہے صاف؟ اب آ رہی ہے؟ اچھا، تو چلیں پھر دوبارہ سے سن لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا ہے کہ توبہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس توبہ میں 6 چیزیں جمع ہوں گی وہ توبہ نصوحہ کہلائے گی. نمبر 1، اپنے گزشتہ عمل کے اوپر ندامت ہو کہ جو گناہ کر رہا تھا تو اس کو جو ہے اس کے اوپر نادم ہو وہ. اسی کے ساتھ نمبر 2 کہ جو فرائض تو جی دیکھیے، تو ہم بات کر رہے تھے اس کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی. تو انہوں نے فرمایا کہ پہلی شرط تو یہی ہے توبہ نصوحہ کے لیے کہ اپنے گزشتہ عمل کے اوپر وہ شرمندہ ہو. اور دوسرے نمبر پر ایک شرط یہ ہے کہ جو اس کے فرائض اور واجبات چھوٹے ہیں تو ان فرائض اور واجبات کو کیا کرے؟ ادا کرے. مثلا نمازیں، روزے، زکوٰۃ وغیرہ. اگر حج نہیں کیا ہوا تو وہ کیا کرے؟ ان کاموں کو کرے واپس. صرف معافی مانگنے سے وہ فرض جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ ادا نہیں ہو سکتے. تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اگر کسی کا مال ظلمن لیا ہے تو اس کو واپس کرے. کسی کی بھی پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے یا کسی بھی طریقے سے چھوٹی ہے کوئی چیز، بڑی ہے، اس کے اوپر اگر قبضہ کیا ہے تو اس کو کیا کرے؟ واپس کرے، ورنہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. نمبر 4 فرمایا کہ اگر کسی کو اپنے ہاتھ یا اپنی زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی مانگے. کہ اگر کسی کا دل دکھایا ہے کسی بھی طریقے سے تکلیف دے کر، تو جب تک اس سے معافی نہیں مانگی جائے گی تو انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا ہے کہ آئندہ اس گناہ کو دوبارہ سے نہ کرنے کا ارادہ کرے. کہ آئندہ اب تو میں نے کر لیا جو کر لیا، لیکن آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا.
اور اس کے ساتھ ایک اور شرط بتائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ یہ کہ جس طرح اس نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی میں مشغول رکھا کہ یہ گناہ کرتا رہا، کوئی بھی گناہ جو اس کی ذات سے ہوا، تو اپنے آپ کو جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو گناہ میں مشغول رکھا، تو اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو اب اطاعت میں بھی کیا کر لے، مشغول کر لے، اللہ کی عبادت میں مشغول کر لے۔ اگر کوئی شخص جو ہے یہ 6 شرائط کے ساتھ جو ہے وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ نصوحہ کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس میں کچھ اور شرائط ہیں، ویسے میں نے آپ کو جو 4 بتا دیں، اس کے اندر 2 جو ہیں اس کا اضافہ ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے انسان کو یہی حکم دیا کہ کیا کرو، توبہ نصوحہ کرو، یعنی ایسی توبہ کرو جو تمہارے گناہوں کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ اور پھر آگے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب کیا کر دے، دور کر دے تم سے تمہاری گناہ، کہ جب تم توبہ کرو گے تو اللہ جن گناہوں سے تم توبہ کر رہے ہو، اللہ تمہاری توبہ کو کیا کر لیں گے، قبول کر لیں گے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، اور داخل کر دیں گے تم کو ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے عسیٰ۔ عسیٰ کا معنی آتا ہے امید ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ نے انسان کو یہ ایک طرح سے اشارہ دیا ہے کہ اگر کوئی انسان نیک اعمال کرتا ہے، جب بھی نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، اور اگر انسان اپنی سارے گناہوں کے اوپر توبہ بھی کر لیتا ہے تو صرف محض توبہ سے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کی زندگی کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں تو وہ نیک اعمال جنت کی قیمت نہیں بن سکتے، حتیٰ کہ اس کی جو توبہ ہے اس توبہ سے بھی وہ جنت کے دروازے نہیں کھلوا سکتا، جنت کو خرید نہیں سکتا، کیونکہ انسان جتنے بھی نیک اعمال جو کرتا ہے، یاد رکھیے دنیا میں ان سب نیک اعمال کی توفیق بھی کون دیتا ہے ہمیں، اللہ رب العزت ہی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر جتنی نعمتیں کھانے پینے کی دی ہیں، یا جتنی بھی جسمانی نعمتیں دی ہیں، ہوا دی اور سورج کی روشنی، اولاد، گھر بار، جتنی بھی چھوٹی بڑی نعمتیں دی، اگر ان نعمتوں کی قیمت دیکھی جائے تو ہمارے تو دنیا کے جو ہماری نیکیاں ہیں، وہ تو ہماری نیکیاں ان نعمتوں کی قیمت بھی نہیں بن سکتی۔ بات آ رہی سمجھے؟ دیکھیں ایک ہے دنیا کی نعمتیں، ایک ہے جنت کی نعمتیں، تو ہم جو دنیا کے اندر یہ ٹوٹے پھوٹے سے اعمال کرتے ہیں، ہماری تو نمازیں بھی کیسی ہیں، ہم سب کو اپنی نمازوں کا حال پتہ ہے، اپنی جو ہے روزوں کا حال پتہ ہے کہ شام کو افطار کرنے کی فکر میں سارا روزہ ہم گزار دیتے ہیں، اور ہم کمزور سے بندے ہیں، کمزور سے ہمارے اعمال ہیں، تو ہمارے اعمال تو دنیا کی نعمتوں کی قیمت بھی نہیں بن سکتے، تو ان اعمال کی وجہ سے ہم جنت کی نعمتیں کیسے خرید سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہارے یہ جو نیک اعمال ہیں، یہ نیک اعمال جنت کی قیمت نہیں بن سکتے، اور جو یہ تمہاری توبہ ہے، یہ توبہ بھی جنت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ تم سب کے سب جو ہے جنت کے اندر جب داخل ہوگے تو جنت کے اندر میرے فضل سے ہی داخل ہوگے، کیونکہ جو ہے نیک اعمال کا بدلہ تو انسان کو دنیا کی نعمتوں کی شکل میں مل چکا ہوتا ہے، اور جب اگر ہم نیک اعمال کا بدلہ اللہ رب العزت دنیا کی نعمتوں کی شکل میں دے دیں تو آخرت میں جنت تو ہمیں ملنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ دنیا کی نعمتیں مل گئیں، اس کے بدلے میں ہم نے نیک عمل کر لیے، تو پتہ چلا کہ جنت ہمیں نیک اعمال کے بدلے میں نہیں ملے گی، بلکہ جنت صرف اور صرف اللہ کے فضل سے انسان کو جنت ملے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کا عمل اس کو نجات نہیں دلا سکتا، عمل نجات نہیں دلا سکتا، مراد ہے اچھا عمل، نیک عمل، کیونکہ برا عمل تو نجات دلا ہی نہیں سکتا، یعنی کہ جتنے بھی انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا بھی نیک عمل تمہیں آخرت میں نجات نہیں دلا سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ
کیا آپ کو بھی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی. یعنی عمل نجات نہیں دلا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت کا معاملہ نہ فرمائے. تو پتہ چلا کہ ہر انسان جو جنت میں جائے گا وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے جنت میں جائے گا، ورنہ ہمارے دنیا کے اعمال، دنیا کی محنتیں، دنیا کی عبادات اس لائق نہیں کہ اللہ اس کی قیمت میں ہمیں جنت عطا فرماتے ہیں. تو یہاں پر عسیٰ کا لفظ اللہ نے اسی لیے بیان فرمایا. امید ہے کہ تمہارا رب کہ جب تم توبہ کرو گے تو اللہ پاک اس توبہ کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت کے اندر داخل فرما دیں گے. اور آگے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ نہ اللہ کسی نبی کو جو ہے وہ خالی ہاتھ لوٹائیں گے، والذین آمنوا معہ، اور نہ ہی ان لوگوں کو جو کہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، کہ جو نبی کے ساتھ جو دنیا میں جتنے نبی آئے اور ان نبیوں کی دعوت کے اوپر جتنے بھی ایمان لانے والے لوگ تھے، اللہ ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ مایوس نہیں کریں گے. یعنی سب کو اللہ جو ہے ان کے اعمال کو قبول کر کے ان پر اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمائیں گے. پھر آگے کیا اللہ نے فرمایا کہ ان کا نور جو ہوگا کیا ہوگا ان کے ساتھ، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف. اب یہاں نور سے کون سا نور مراد ہے؟ تو یاد رکھیے یہ قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ رب العزت ہر مومن کو ایک نور عطا کریں گے. ٹھیک ہے، نور سے مراد ہے روشنی، کچھ نور عطا کریں گے. اور وہ نور کیوں ہوگا، کہ وہ نور کس لیے ہوگا، اللہ کیوں عطا کریں گے، کہ جب پل صراط کے اوپر چلنے کی باری آئے گی. پل صراط جو ہے جہنم کی گھاٹیوں میں سے کیا ہوگی، آخری گھاٹی ہوگی. یہ آخری گھاٹی ہوگی کیونکہ اسی کے اوپر تو سفر کر کے انسان جنت کے دروازے تک پہنچے گا. اور اللہ نے اس پل صراط کو جو ہے وہ جہنم کے اوپر بچھایا ہے کہ جہنم کے اوپر ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. اس کو اللہ نے جو جہنم کے اوپر بچھایا ہوگا تو جب اس کے اوپر چلنے کی باری آئے گی تو وہ جو وقت ہوگا نا تو اندھیرے کا ہوگا. یعنی اندھیرے کے اندر اللہ پاک اس پر چلنے کا حکم دیں گے. اب دیکھیے ایک تو اندھیرا اور دوسرے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ جو تیز جو روشنی ہوگی، جو تلوار سے زیادہ جو تیز اس کی دھار ہوگی، اس کے اوپر کوئی انسان کیسے چلے گا. تو اس کے لیے اللہ رب العزت ایمان والوں کو جو ہے ایک نور عطا کریں گے، ایک نور عطا کریں گے. اور جب یہ نور ہوگا تو پھر یہ نور جو ہے ان مومن لوگوں کے آگے آگے ہوگا. ٹھیک ہے، تو جب پل صراط کے اوپر چلنے کی باری آئے گی تو کچھ منافقین ہوں گے. منافقین میں کفار بھی آ گئے اور منافقین جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ بھی آ گئے. تو ان کو روشنی نہیں ملے گی، وہ تو اندھیرے میں چلیں گے اور جب چلیں گے تو کیا ہوگا، گر جائیں گے، ان کا نور اللہ چھین لیں گے. اور لیکن جو مومن ہوں گے ان کے پاس نور ہوگا اور وہ ان کے جو ہے وہ نور کی روشنی کہاں ہوگی، آگے. لکھا ہے نا بین ایدیہم، وہ نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے. اس کی مثال بالکل سمجھ لیں، جیسے اگر کوئی شخص اندھیرے میں چلتا ہے تو وہ ٹارچ کی روشنی کہاں کرتا ہے، اپنے آگے کی طرف کر لیتا ہے. اپنے آگے کی طرف کرتا ہے تو پھر اسے راستہ جو ہے تلاش کرنے میں کیا ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح آگے بھی ہوگا وہ نور، وبایمانہم، اور ان کے دائیں طرف بھی روشنی ہوگی جس کے اندر جو ہے وہ اپنے راستے کو کیا کر لیں گے، وہ تلاش کر لیں گے اور وہ پل صراط کو پار کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے. لیکن جو منافقین ہوں گے ان کا نور بجھ جائے گا. تو اس وقت یہ مومن لوگ جو ہے نا وہ کیا کریں گے، دعا کریں گے. جب وہ منافقین کو دیکھیں گے، کفار کو دیکھیں گے کہ یہ اندھیرے میں چل رہے ہیں، یقولون ربنا، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ دعا ہے ان لوگوں کی، اتمم لنا نورنا، تو پورا کر دے ہمارے لیے ہمارے نور کو. مطلب کیا پورا کر دے، یعنی کہ اللہ ہمارے نور کو بجھا نہ دینا. جس طرح ان منافقین کا نور بجھ گیا اور یہ اندھیرے میں رہ گئے تو اللہ باجی آواز بہت کم آ رہی ہے. اچھا، اب پتہ نہیں کوئی نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے. اب بھی کم آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. اب صحیح آ رہی ہے ویسے.
अच्छा पता नहीं बाकियों को या मेरा मोबाइल, लेकिन आ रही है, लेकिन बहुत हल्की स्लो आ रही है जैसे। अच्छा मुझे तो बिल्कुल साफ आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है बाजी, आप कंटिन्यू अच्छा करें। बोले हैं वो दो। ठीक है। तो फिर वो यहाँ से ना यक़ूलूना रब्बना, यहाँ से उन लोगों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ बयान की कि वो क्या दुआ करेंगे, अतमिम लना नूरना, पूरा कर दे हमारे लिए हमारे नूर को, अल्लाह हमारे नूर को क्या कर दे, पूरा कर दे। मतलब ये कि सल्ब ना कर लेना हमारे नूर को, वग़फिर लना, और बख्श दे हमको, इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक आप हर चीज़ के ऊपर क्या है, कादिर हैं, कि तू हमारे नूर को छीन कर जो है हमें बेनूर ना कर देना। तो यहाँ तक जो है ईमान वालों की जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ को बयान किया है। अच्छा भाई, ये अगर इस सूरत को पूरा करना है तो आपको मुझे 5 मिनट देना पड़ेंगे ज़रा। एक सूरत तो यह है कि हम जो है 5 मिनट के बाद ज्वाइन करके इस सूरत को पूरा कर लें, वरना दूसरी सूरत यह है कि हम इस सूरत को कल पूरा करें। फिर जल्दी से बताएं। जैसे आपको आसानी रहे, क्योंकि आज हैं भी नहीं बहुत सारे लोग। अच्छा, वो असल में मेरे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, मासी नहीं आई है, तो मुझे इसको फ़ोन करके बुलाना है मासी को ज़रा। जी आप अपना काम करें, क्योंकि मम्मा का भी मैसेज आया है, वो मुन्नी खाला के घर है। अच्छा तो इसलिए